حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ جو صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، یہ صدیق کا لقب کیوں لگایا گیا؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں آج کی رات آسمانوں پر گیا، پہلے یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا میں جنت اور دوزخ کو میں نے سیر کی، سدرۃ المنتہا اور پھر عرش کے قریب تک میں پہنچا اور پھر وہیں سے اسی رات میں واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ چیز بتائی، یہ بات پھیلی، مشرکین مکہ تک پہنچی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس بھی چلا جائے، بیت المقدس سے آسمانوں پر بھی چلا جائے اور پھر جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش کے قریب پہنچ جائے، پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ یہ ایک ہی رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جتنی بھی عقل کے گھوڑے دوڑا دیں لیکن ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا کہ چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں، ان کے جو ماننے والے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر یہ ساری صورتحال رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں اس نے اتنا لمبا سفر کیا ہے تو کیا اس کا دعویٰ اس قابل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے؟ تو مشرکین مکہ پلاننگ کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس بھی پہنچ گیا، آسمانوں پر بھی، جنت، دوزخ، اوپر کے سارے معاملات، انبیاء سے ملاقاتیں، اور پھر اسی رات میں وہ شخص واپس بھی آ گیا، کیا یہ چیز ماننے کے لائق ہے؟ عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس انسان نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس انسان نے کیا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ یقیناً اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی ان سے، نہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا واقعتاً آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز فرما رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے صدیق، یہ وہاں سے آپ کا لقب صدیق پڑا کہ سب سے زیادہ سچا انسان، سب سے بڑا سچ بولنے والا انسان وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو درجات بیان فرمائے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین۔ انبیاء کے بعد جو رتبہ ہے، انبیاء کے بعد جو مقام ہے، وہ صدیقین کا مقام ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے کوئی گفتگو نہ کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل مانگی، فوراً یہ کہہ دیا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت کا لقب عطا کیا گیا، صداقت کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ سب سے بڑے صدیق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی صحابی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام کیا ہے، بڑا اعزاز فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بڑی عزت دیا کرتے تھے اور بڑی عزت سے نوازا